یہ جوانی کتنی بڑی نعمت ہے، یہ زیادہ عرصے نہیں رہے گی. 40 سال کے بعد جوانی کا عنوان نہیں رہتا، 40 سال تک جوانی کا عنوان رہے گا، اس کے بعد یہ بڑھاپے کی طرف قدم بڑھ جائیں گے. تو جتنا اس دور میں کما سکتے ہیں، میری مراد پیسے کا کمانا نہیں ہے، جتنا اس دور میں کردار کما سکتے ہیں، جتنا اس دور میں اپنے آپ کو سنبھال سکتے ہیں. یا ایھا الذین آمنو علیکم انفسکم، اے لوگو. عجیب آیت ہے، یعنی یہ ان آیات میں سے ہے جن آیات کو میں اکثر اپنے ملفوظات میں کہتا ہوں کہ فریم کروا کے گھروں میں لگانے والی آیات. جی، آتے جاتے آیت ہم سے بات کرے، مختصر مگر مکمل پیغام. مثلا سورہ مبارکہ تکویر کی بڑی مشہور آیت، فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں جا رہے ہو. یہ پوری آیت ہے، اللہ پوچھ رہا ہے کہاں جا رہے ہو. فریم میں لکھی ہوئی ہے، ہم نے ڈرائنگ روم میں، آفس میں، ادارے میں، اپنی فیکٹری میں، اپنی کمپنی میں لگائی ہوئی ہے. آتے جاتے اللہ ہم سے بات کر رہا ہے کہاں جا رہے ہو. جانے کا جواب ہے تو جاؤ، ورنہ کیوں جا رہے ہو. اللہ کو جواب ہی نہیں دے سکتے تو کہاں جا رہے ہو. اب کتنا ہمیں ہم تک لے جانے کی آیت ہے. ایسے ہی یہ آیت بھی، علیکم انفسکم، اے صاحبان ایمان تم پر تمہیں واجب کیا گیا ہے. مجھے سب کا حال تو پتا ہے، سب پر بہترین تبصرہ کروں گا، اپنے اوپر رکھ کر بولوں گا بھائی یہ سب پر بہترین تبصرہ، وہ کیسا وہ ویسا. ایک ہمارے ساتھ ایک حج پہ ایک بزرگ تھے، بڑے حکیم اور دانا تھے، تو بڑی حکمت اور دانائی کی ان سے میں نے بہت سی باتیں لیں. ان میں سے ایک جملہ مجھے ان کا یاد آ رہا ہے، جناب محترم اکبر کاظمی صاحب، وہ انہوں نے ایک بڑا حسین جملہ فرمانے لگے کہ لوگوں کو دو چیزیں، اصغر بھائی، لوگوں کو دو چیزیں زیادہ نظر آتی ہیں، لوگوں کو دو چیزیں زیادہ نظر آتی ہیں، ایک اپنی عقل اور ایک دوسرے کا پیسہ. بھائی مجھ سے زیادہ تو کوئی سمجھدار ہی نہیں ہے، اور ان کے پاس پیسہ بہت ہے. بھائی کیا مصیبت آئی آپ کو یہ سوچنے اور غور کرنے کی کہ ان کے پاس پیسہ کتنا ہے، کہاں سے آ رہا ہے. آپ کو کوئی کوتوال لگایا اللہ نے؟ آپ کو کوئی کسی ادارے کا، میں اب ادارے کا نام نہیں لے رہا، آپ کو کسی ادارے کا ٹیکس جمع کرنے والے ادارے کا کوئی ذمہ دار بنایا ہے؟ اگر کسی مومن کے پاس مالی طور پر مضبوطی ہے، توجہ، اگر کوئی مومن مالی طور پر مضبوط ہو رہا ہے تو امام سجاد کے چاہنے والے اللہ کا شکر ادا کریں. اس لیے کہ امام سجاد کثرت سے سجدہ کرنے کا عنوان ہی یہ رکھتے تھے کہ جب حضرت کو معلوم ہو جاتا تھا کہ فلاں کسی شخص کو اللہ نے کوئی نعمت سے نوازا ہے تو حضرت سجدے میں سر رکھ کے اللہ کا شکر ادا کرتے تھے. ہمارے یہاں تو ہمارے یہاں تو اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اس سے بلند پڑھ لیجئے صلوات. اللہم صلی علی محمد. علیکم انفسکم، تم پر تمہیں واجب کیا گیا ہے. خود فروشی اور خود فریبی سے بچنا. جی، کوئی تو ہوتا ہے دنیا دار، کوئی ہوتا ہے دنیا مدار. دنیا دار اور ہیں، دنیا مدار اور ہیں. علی والوں سے بات ہو رہی ہے، علی مولا کی بات ہو رہی ہے. میرے مولا کا حسین فرمان فرماتے ہیں، ما لبست علی نفسی ولا لبس علیہ. آج تک مجھ علی نے، آج تک میں نے اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دیا، اور دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہوا جو علی کو دھوکہ دے سکے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. یہ جو خود فریبی ہے نا، یہ جو خود فریبی ہے، یہ جو اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے، یہ بہت خطرناک ہے.
یہ ہے اصل خطرہ. یہ خطرناک ترین وبا ہے. کورونا تو آ کر ویکسینیشن سے چلا جائے گا، مگر یہ والا جو خود فریبی کا جو بیماری ہے اور وائرس ہے اور خطرناک ایک بیماری ہے، یہ بہت آگے تک رہتی ہے. یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینا. جی مہنگے کپڑے پہن کر چال ہی بدل جاتی ہے. ایسا لگتا ہے کہ یہ خود بھی مہنگے ہو گئے. بڑی گاڑی میں بیٹھ کر سمجھتے ہیں کہ ان سے بڑا کوئی آدمی نہیں ہے. اللہ نے دنیا مومن کے لیے بنائی ہے، مومن کو دنیا کے لیے نہیں بنایا. بھائی تھوڑی گردن ہلا دو، بات جا رہی ہے تو. اللہ نے دنیا مومن کے لیے بنائی ہے، مومن کو دنیا کے لیے نہیں بنایا. کہیں ایسا نہ ہو کہ اس دنیا کی خاطر مومن اپنے ایمان سے ہی ہاتھ اٹھا لے.